جو لوگ بھی یورپ میں یا کسی بھی غیر اسلامی ملک میں رہتے ہیں وہ اس چیز سے ضرور اتفاق کریں گے کہ ان ملکوں میں رہتے ہوئے اپنے بچے کو یا خود کو شراب، نشہ اور سگریٹ سے بچانا کتنا مشکل کام ہے۔ ایسا ماحول جہاں پہ شراب عام ہو اور ہر طرح کی برائی موجود ہو، ایسے ماحول میں بچوں کی پروان چڑھانا اور ان کو جو ہے اسلام پہ رکھنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ اور یہ بچے آپ کے سامنے یا آپ کے دیکھتے دیکھتے کب وہ شراب کی لت کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن بہت سی میں ماؤں سے یہ ضرور سوال کروں گی کہ کب آپ نے اپنے بچے، چاہے وہ بیٹا تھا یا بیٹی تھی، اس کے ساتھ بیٹھ کے تو یہ گفتگو کی کہ شراب پینا ایک بری بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مائیں جو ہیں ان کی اپنی ہی کوئی نالج نہیں ہے شراب پینے کے بارے میں یا اس کی ایڈکشن کے بارے میں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں جو ہے اپنا بچہ جو جوان ہو رہا ہے اس کو جو ہے شراب کے بارے میں کیا بتانا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں، ایک غلطی جو ماں باپ کرتے ہیں، ہم صرف جو ہے بچوں کو اسلام کے پیرائے میں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ حدیث ہے، اسلام میں جو ہے یہ شراب پینا منع ہے تو تم نے نہیں پینی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ بچہ جو ہے وہ ایک کان سے بات سنتا ہے اور دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، وہ آپ کی بات کو زیادہ دھیان ہی نہیں دے گا، جتنی آپ حدیثیں سنائیں گے اس نے دھیان ہی نہیں دینا۔ لیکن ان بچوں کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کو جو ہے آپ کیسے جو ہے سمجھا سکتے ہیں اور شاید یہ والی باتیں جو ہے وہ ان کے دماغ میں پھر بھی کہیں بیٹھ جائیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا ان کو بتائیں کہ یہ شراب جو ہے یہ ایک پوائزن ہے۔ شراب پینا جو ہے وہ کوئی ایسی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، نہ ہی کوئی اچھا کام ہے۔ اس کو جو ہے آپ کی باڈی جو ہے وہ ایک پوائزن کی صورت میں دیکھتی ہے، ایک زہر کی صورت میں دیکھتی ہے یا ایک ٹاکسن کی صورت میں دیکھتی ہے۔ تو وہ بچہ کہے گا کہ وہ کیسے ماما؟ تو آپ اسے کہیں کہ کیونکہ جو بھی بندہ آپ دیکھو گے جو شراب پیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ الٹیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ الٹیاں اس لیے کرتا ہے کیونکہ جو آپ کی باڈی ہے فوراً آپ کو جو ہے نا معدے کو سگنل دیتی ہے کہ اس میں جو ہے بہت زیادہ ایک زہریلی چیز جو ہے وہ آ گئی ہے یا ایک ٹاکسن آ گیا جو کہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ آپ کا برین جو ہے وہ آپ کی باڈی کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ معدے میں کیا چیز آ رہی ہے کیا نہیں آ رہی ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ایسی چیز آئی ہے جو کہ ہارمفل ہے یا نقصان کا باعث ہے تو وہ فوراً حکم دیتا ہے معدے کو کہ بھئی اس کو جو ہے وامٹنگ کے ذریعے باہر نکالو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اس کے بعد وہ وامٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ جیسے اب کوئی اس کا عادی نہ ہو، جو عادی ہے ظاہر اس کو تو وامٹنگ نہیں ہوگی، لیکن جو عادی نہیں ہوتا انسان وہ پہلے جو ہے وہ وامٹنگ کرنا شروع کر دے گا، اور اس کو جو ہے پھر اس کے بعد جب وہ وامٹ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو باڈی ہے تھوڑی سی ریلیکس ہوتی ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ آپ ان بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ کی ہوش و حواس سے آپ کو بیگانہ کر دیتی ہے۔ شراب میں لتھڑے ہوئے لوگ جو ہے وہ کبھی جو ہے کسی نالی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کہیں سے گر جاتے ہیں، ان کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، اور ناک کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، بدصورت وہ ہو سکتے ہیں، سکن میں جو ہے کوئی چیز جا کے کھب سکتی ہے ایسی حالت میں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا، جو لڑکیاں ہیں وہ تو خاص طور پہ، بلکہ آج کل تو لڑکوں کی بھی سیم ہی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو بتائیں کہ اگر آپ ایسی حالت میں کہیں پڑے ہوئے ہوتے ہو تو کوئی شخص آپ کے ساتھ کچھ بھی کر جائے تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے اور آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے، تو ایسی حالت میں خود کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ اس بچے کو بتائیں کہ جو شراب ہے یہ بالکل یہ آپ کے برین کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ جتنی دفعہ آپ شراب پیتے ہو اتنی ہی دفعہ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ کے برین کو ڈیمیج کرتی ہے، اور اسلام میں بھی اسی لیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ شراب جو ہے اس کے قریب بھی نہ جایا جائے اور اس کے جو ہے نا دور ہی اس سے رہا جائے۔ تو اب یہ چیز جو ہے وہ ڈیمیج کرتی ہے برین کے سیلز کو، تو وہ جو ڈیمیج ہے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ اب یہ کس صورت میں ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے جو شراب پیتے ہیں لوگ آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ جو ہے ان کی میموری جانے لگتی ہے، یادداشت ان کی ختم ہونے لگتی ہے، بیماریاں ان کو لگنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے۔ ڈیمنشیا کا مسئلہ، الزائمرز یا ڈیمنشیا یا یادداشت کی بیماری جو بوڑھے لوگوں میں ان ملکوں میں ملتی ہے وہ ہمارے ملکوں میں نہیں ہے، یعنی کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ملکوں میں پھر بھی جو ہے شراب کم پی جاتی ہے، لیکن یہ یورپین کنٹری یا غیر اسلامی ملک میں بہت زیادہ شراب پی جاتی ہے، اور یہ لوگ جو ہے آخری عمر میں ڈیمنشیا یا الزائمرز جو ہے بہت زیادہ تعداد میں ان کے بوڑھوں کو یہ بیماری دیکھنے کو ملتی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ ان بچوں کو بتائیں
کہ شراب جو ہے وہ آپ کے اندر ایک خاص قسم کا انیمیا یا خون کی کمی کو پیدا کرتی ہے، جسے کہ آپ کہتے ہو میکروسٹک انیمیا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے خون کے جو خلیے ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ پھٹ جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ آپ کی جو ساری جو آئرن ہوتی ہے وہ باڈی سے نکل جاتی ہے، اور پھر آپ کی باڈی جو ہے وہ خون کی کمی کا شکار ہو جاتی ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، ایسے بندے کو وہ پڑا رہتا ہے، سویا رہتا ہے، اور جو ہے نا اس کی کوئی صحت نہیں ہوتی اور اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ تو بچوں کو بتائیں کہ یہ چیز جو ہے آپ کے جگر کے لیے نقصان کا باعث ہے، جگر کو جو ہے یہ چیز خراب کرتی ہے، ڈیمیج کر دیتی ہے، اور جس بندے کا جگر خراب ہوتا ہے بس وہ بیماریوں کا گڑھ بن جاتا ہے، اور اس کو جو ہے ہر بیماری اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے، اور اس کی جو ہے خوبصورتی جو ہے ایک نیچرل جو بندے کی خوبصورتی ہوتی ہے، سکن کی جو ایک چمک ہوتی ہے، وہ جس بندے کا جگر خراب ہے تو وہ چلی جائے گی، اور جو مرضی آپ جو ہے نا منہ پہ لگائیں گے، جو مرضی کریمیں لگائیں، جو مرضی تھیراپیز کریں، جس بندے کا جگر خراب ہے پھر وہ واپس نہیں آتا۔ بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو ہے جتنا زیادہ آپ شراب پیتے ہو اس سے جو ہے یہ جو آپ کے اندر جو آپ کے خلیے ہیں وہ کینسرس ہو سکتے ہیں۔ 7 قسم کے کینسر ایسے ہیں جو کہ شراب پینے سے جن کا تعلق ہے، تو جو لوگ الکوہل لیتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کینسر ہونے کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کینسر ہوتا ہے اس سے جو ہے کسی کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ ایک مسلسل قسم کی ایک زندگی بھر کے لیے کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ اس کے بال گر جاتے ہیں، اس کی وہ حالت جو پہلے ہوتی ہے وہ نہیں رہتی۔ اچھا جی، شراب کی لت یا شراب پینے کے پیچھے جو میڈیکل کا جو پہلو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ آخر کون سے لوگ جو ہے نا ان میں زیادہ ایڈکشن کا چانس ہوتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ جو لوگ جو ایڈکشن کا جن میں زیادہ چانس ہوتا ہے وہ ہیں جو لوگ ڈپریسڈ ہیں، پریشان حال ہیں، کسی بھی وہ ایک ٹراما میں سے گزرے ہیں، یعنی کہ ایک ایسی ٹراما میں سے گزرے ہیں کہ جس کو کہ وہ فیس نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، اور اپنے دماغ کو جو ہے بس وہ ایک خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، وہ اپنی ریالٹی کو فیس نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے زندگی میں جیسے کوئی تعلق ٹوٹ چکا ہے، جیسے زندگی میں کوئی جو ہے ناکامی جو ہے آ چکی ہے، کوئی جو ہے فائنینشیل لاس ہو چکا ہے، ایسے سارے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ کسی ایڈکشن کی طرف چلے جائیں گے۔ اچھا جی، ڈپریسڈ لوگ اور ADHD کا جو شکار نوجوان بچے ہیں وہ جو ہیں ان میں زیادہ چانس ہوتا ہے کہ بھئی وہ کسی بھی ایڈکشن کی طرف، اس میں چاہے شراب نوشی ہے، چاہے جو ہے نا وہ کوکین ہے، یا کوئی بھی اور نشہ ہے، چرس کا نشہ ہے، اب تو طرح طرح کے نشے بازار میں مل رہے ہیں بھئی، تو وہ کوئی بھی نشہ جو ہے نا، ایسے بچے جو ADHD کا شکار بچپن میں ہوتے ہیں اور پھر وہ بڑے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان میں زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ان چیزوں کی طرف زیادہ راغب ہوں گے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ یہ الکوہل لیتے ہو تو آپ کے برین میں جو ایک کیمیکل ہائی ہوتا ہے یا جس کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس کا نام ہے ڈوپامین، ٹھیک ہے جی۔ تو ڈوپامین جو ہے نا آپ کو ایک وقتی خوشی دیتا ہے، اور وہ جو وقتی خوشی ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ وہ مس کر رہے ہوتے ہو اپنی زندگی میں، تو وہ جب آپ کو الکوہل لینے سے آپ کا برین ہیپی ہوتا ہے، آپ کو وہ خوشی ملتی ہے، تو پھر آپ اس کو الکوہل کو پھر پیتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی آپ اپنے برین میں ڈوپامین کی مقدار کو بڑھا رہے ہوتے ہو الکوہل کو پی پی کے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جو ویسے آپ کا جو الکوہل کے ڈیفرنٹ اور اثرات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس میں کہ آپ جو ہے ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے لگتے ہو۔ تو بیسیکلی ایسا جو بندہ ہے جو کسی بھی ایسی چیز کی طرف راغب ہوتا ہے، آپ اس سے نفرت نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے نفرت نہیں کرنی، اس کو بیمار جو ہے نا ایک انسان کے روپ میں دیکھیں، اسے دیکھیں کہ یہ بندہ بیمار ہے اور اس کی جو ہے نا ہم نے اس کا علاج کرانا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے کی بات کروں گی جہاں پہ ہم بڑے ہوتے ہیں، ہمیں وہاں پہ ایسے لوگوں سے نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے کہ ان سے دور رہو، دور تو رہو لیکن ان سے نفرت کرو، کہ بھئی یہ جو ہے یہ جہاز ہے اور یہ جو ہے یہ شرابی ہے، یہ ہے، تو وہ واقعی وہ معاشرے کا حصہ نہیں ایسے لوگ سمجھے جاتے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ایز اے ڈاکٹر میں تو آپ سے یہ کہوں گی کہ ایسے لوگ بیمار ہوتے ہیں، انہیں علاج کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں وہ علاج محبت اور پیار سے دیا جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈپریشن جو ہے وہ ایک بیماری ہے لیکن اس کے علاج دنیا میں موجود ہیں، اور جو ہے انہیں صحت مند جو طریقے ہیں ان کے ذریعے سے انہیں جو ہے نا وہ ڈوپامین دی جائے،
محبت کے ذریعے سے دی جائے، ایکسرسائز کے ذریعے سے جو ہے ان کی ڈوپامین ہائی کی جائے، کہ انہیں جم میں بھیجا جائے بچوں کو، اور انہیں جو ہے ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ نیچرلی برین کیمیکلز ان کے جو ہے وہ ہائی ہوں، بجائے اس کے کہ وہ ایسی جو ہے نا یہ آرٹیفیشل چیزیں لے کے تو اپنے برین کو بیلنس کرنے کی کوشش میں لگیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں باقی جو مائیں ہیں میں ان کو یہ پیغام دوں، ان کو یہ نالج دوں، تاکہ جو ہے وہ اپنے ارد گرد کسی بھی اور انسان کو جو ہے وہ اس کو ایک مفید طریقے سے اور ایک اچھے طریقے سے اس کی جو ہے وہ مدد کر سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.